السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر اسلام یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ جس طرح ہماری بحث انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمن کون ہیں اس پر بات چل رہی تھی، اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے خلاصہ لایا ہوں ادیان سابقہ اور دین اسلام کے اندر کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ پہلا فرق یہ ہے کہ جو نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ ادیان سابقہ میں ختم نہیں ہوا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے اور اسی طرح دین کے جو احکامات ہیں کچھ ان میں رد و بدل ہوتا رہتا تھا۔ اور اس کے برخلاف دین اسلام کے اندر دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مشکات شریف میں ایک حدیث ہے جس کے اندر فرماتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین، یعنی میرے زمانے میں میرے بعد کچھ ایسے عادل لوگ پیدا ہوں گے جو دین میں جو بھی بدعات اور رسومات اور تحریفات جو پیدا ہوں گے اس کو درست کریں گے۔ ایک اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال میں ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے اور وہ مجدد دین کے جو بھی خرافات اور بدعات اور رسم و رواجات ہیں ان رسم و رواجات کو ختم کر کے دین کو پھر سے دوبارہ نئے انداز میں نکار پیدا کر کے دوبارہ لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہے اور اس سے پہلے سابقہ امتوں میں اس طرح کے نہیں تھے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے کی امتوں میں جو انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث کیے جاتے تو جس کا سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ آخر الآیہ، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تورات اور انجیل کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے وہ نبیین اور ایمان والوں کو اور رہبانین اور ان کے علماء کو دی گئی تھی۔ اس کے برخلاف دین اسلام کے اندر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ خود ہی میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یعنی پہلے جو گزشتہ سابقہ امتوں کا جو زوال آیا اس کی ذمہ داری خود ان کے علماء اور ان کے ایمان والے تھے، اس لیے انہوں نے دین کے اندر تحریف کیا، رد و بدل کیا۔ اس کے برخلاف یہ دین اسلام کی جو ذمہ داری لی ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اس لیے یہاں پر رسم و رواجات اور جو بھی بدعات پیدا ہوں گے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسے مجدد یا کوئی ایسے عالم کو کھڑا کریں گے جو ان بدعات اور رسم و رواجات کو ختم کرتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے دن یہ جانیں گے کہ بدعات کے اسباب کیا ہیں، وہ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بازو والے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔